السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرات معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ عنوان ہے حب جاہ اور حب مال. یہ ٹاپک ہے اور اس کے ذیل میں 5 انمول باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت امپورٹنٹ 5 بات ہوں گی جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر فائدہ دینے والی ہے. گزارش ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں. حاضرین گرامی، انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا. اللہ رب العزت کو راضی کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے. حضرات علماء کرام نے اس کے لیے 5 اہم باتیں ذکر کی ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی کبد جو قرآن کریم کی سورہ کی ایک آیت ہے، سورہ بلد کے اندر. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا
ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو دنیا کے اندر انسان زندگی گزارے گا اس کے اندر مشقتیں ضرور آئیں گی، اس لیے کہ انسان پیدا ہی ہوا ہے مشقت کے ساتھ۔ آپ انسان کی زندگی کی ابتدائی حصے کو دیکھیں کہ جب ماں کے رحم میں ہے تو اس وقت ماں پریشان ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت پریشانی کے عالم سے ماں گزرتی ہے، پھر اس کے بعد جب دنیا کے اندر آتا ہے تو طرح طرح کی مشقتوں سے دوچار ہوتا ہے، پھر دنیا سے جاتا ہے تو قبر کے اندر مشقت میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، پھر حشر کی زندگی ہے۔ تو انسان مشقت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے کہ وہ مشقت اٹھاتا ہے، لیکن حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ یہ دنیا کام کے لیے ہے، یہ دنیا کام کرنے کے لیے ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، آرام کرنے کے لیے ہے، اور جنت انعام پانے کے لیے۔ دنیا کام کرنے کے لیے ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، آرام کے لیے ہے، اور جنت انعام پانے کی جگہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کام وہ کرے جو ہمیشہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس کام کے ذریعے سے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا اسے فائدہ ملے، تو اس کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے دنیا میں۔ آپ اس کو مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کوئی اگر فوج کے اندر بھرتی ہوتا ہے، اب جب فوج کے اندر بھرتی ہوتا ہے اور فوج کی نوکری کے لیے جاتا ہے تو اب دیکھیے کیا وہ وہاں پر آرام سے رہتا ہے؟ ہر وقت اس کو پریشانی رہتی ہے، ہر وقت اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں دشمن میرے اوپر حملہ نہ کر دے، اس کے لیے وہ ہر وقت محنت کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ورک آؤٹ کرتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس فوجی کے کام میں رہتے ہوئے اپنی جان فدا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے مشقت ہے، بغیر مشقت کی زندگی نہیں ہے، خود قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے۔ انسان دنیا میں رہے اور اسے پریشانی نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن آج ہم اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہیں، جبکہ جنت اس دنیا کے بعد ہے، آخرت میں جنت ہے، لیکن آج ہم لوگ اس دنیا کو ہی جنت بنانے میں لگے ہیں، جس کے لیے ہر وقت جو ہے بھاگا بھاگی ہم کر رہے ہیں۔ ہر ایک سے پوچھے تو کہتا ہے کہ ہاں ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے، ہماری بیوی اچھی ہونی چاہیے، ہماری اولاد اچھی ہونی چاہیے، بنگلے اچھے ہونے چاہیے، اور گاڑیاں اچھی ہونی چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہی تو ہے کہ آپ جنت کو دنیا کے اندر بسانا چاہ رہے ہیں اور دنیا کے اندر آپ جنت چاہتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، جنت آخرت میں ملنے والی ہے۔ یہ چیزیں اس طرح
کہ جو تفکرات ہے، خیالات ہے کہ ہر وقت دنیا کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی۔ اور جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے تو حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ دو فتنوں سے وہ دوچار ہوتا ہے، دو فتنوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور دنیا ہی کی محبت کے لیے کام کاج کرے تو دو فتنوں سے وہ دوچار ہوتا ہے، دو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک فتنہ شکم سیر کا اور دوسرا فتنہ شہوت فرج کا۔ شکم سیر کا مطلب ہے پیٹ بھر کر کھانا، اور جب انسان پیٹ بھر کر کھانے کا اس نے عادی ہو گیا اور پیٹ بھر کر وہ کھاتا ہے تو پھر اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی بنا لیا۔ اب اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، کوئی امتیاز کو نہیں رکھتا، اس لیے ہر چیز وہ کھانے کے لیے لگ جاتا، بس اسے مزیدار چیز لگنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، کہ یہ چیز جو بنی ہے اس کی ترکیب کیا ہے، کس طرح سے بنی ہے، وہ مطلب نہیں، بس اس کو مزیدار چیز چاہیے۔ اسے کہتے ہیں شکم سیر ہو کر کھانا۔ اور دوسری چیز ہے شہوت فرج، اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے جب انسان شکم سیر ہو کر کھاتا، پیٹ بھر کر کھاتا۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ جو انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے وہ کئی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ کئی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذہانت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی ذہانت بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ اور دوسری پریشانی یہ کھڑی ہوتی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے ایسا ہوتا ہے کہ قلب کی صفائی نہیں رہتی، قلب کی آنکھیں مر جاتی ہے، قلب کو نماز میں، تلاوت میں، عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ قلب کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک تو زیادہ کھانے سے ذہانت کی کمزوری، اور دوسری خرابی یہ کہ قلب کی صفائی نہیں رہتی، اس کو نماز کے اندر مٹھاس نہیں معلوم ہوتا، حلاوت نصیب نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کو بھوکوں کا احساس بھی نہیں رہتا، بھوکے انسان کا احساس نہیں رہتا، بس ہر ایک کو یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو پیٹ بھرا انسان ہے، اپنے آپ کی طرح سمجھتا ہے۔ حضرات اطباء نے کئی نقصانات پیٹ بھر کر کھانے کو بتایا ہے کہ کئی نقصانات ہیں، ان میں سے ایک دو نقصانات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اور پیٹ بھر کر کھانے سے ایک دوسرے فتنے میں یہ مبتلا ہوتا ہے کہ شہوت فرج غالب ہو جاتا ہے، جنسی خواہش بہت زیادہ انسان پر غالب آ جاتا ہے، جنسی خواہش۔ اور جنسی خواہش جب انسان میں غالب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتی، غلط چیزوں پر اس کی نظر پڑتی ہے اور غلط چیزیں دیکھنے کو اس کا دل چاہتا ہے۔ آج 90% یہی معاملہ ہے کہ ہمارے نوجوان کی آنکھیں صحیح جگہ پر نہیں پڑی۔ آج زیادہ تر نوجوانوں کی حالت کیا ہے کہ ان کی نظریں غلط جگہوں پر پڑ رہی ہے، غلط ویڈیوز دیکھنے کی طرف ان کا دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیٹ بھر کر کھایا اور کھانے کی وجہ سے یہ شہوت فرج غالب آیا، جنسی خواہشات
سے وہ مغلوب ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی نظر محفوظ ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بہت اہم چیز ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پیٹ بھر کر نہ کھانے کی اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ آج ہم کھاتے اتنا ہے کہ جسم کو اتنی ضرورت نہیں رہتی، جسم کو اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا زیادہ کھانے کی۔ جسم کو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو ایک کھجور ہے، اس کھجور کے اندر اتنے پروٹین ہے، اتنی غذائیت ہے کہ اگر 3 دن تک کھانا نہ کھائے تو وہ مرے گا نہیں۔ 3 دن تک اگر وہ کھانا نہ کھائے ایک کھجور کھا کر تو وہ مرتا نہیں۔ اس کی مثال آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ ایک ایک کھجور کے ٹکڑوں پر کئی زندگی کئی دن کو گزار دیے۔ جنگوں میں جا کر گزارتے تھے، ساتھ میں کیا رکھتے تھے؟ ایک کھجور رکھ لیتے تھے، اور جب موقع ملتا اسے کھا لیتے تھے، اور کئی دن اسے کھا کر جو ہے جنگ لڑتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان دن میں اگر کھانا ہی کھانا ہے، اسے اگر اس کو پیٹ ہی بھرنا ہے تو دن بھر میں 24 گھنٹے میں اسے صرف 3.5 kg کھانے کی ضرورت ہے۔ 3.5 kg 3.5 سے اگر انسان دن بھر میں کھا لے تو انسان اچھا مضبوط بھی رہتا ہے، کمزور نہیں رہتا، اس کے اندر قلب کی صفائی ہوتی ہے اور قلب کی آنکھیں کھلتی ہے، نماز میں اسے حلاوت ملتا ہے اور عبادت میں اسے شوق آتا ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کی آج روٹین دیکھ لیں، ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہیں تو 3 سیر کیا 3.5 kg 4 kg کھانا یا ناشتہ کر جاتے ہیں۔ ابھی صبح کا یہ معاملہ ہے، ابھی دوپہر باقی ہے، ابھی شام باقی ہے، پھر بیچ میں کتنی چائے ہم پی لیتے ہیں، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہمارے اندر جو دل ہے، کیا اس دل کے اندر آنکھیں سلامت رہیں گی؟ ہماری عبادت میں حلاوت ہمیں نصیب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حاضرین گرامی، ہم اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو لاگو کریں، ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں کہ ہم مضبوط رہ سکیں۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے جملہ، نوٹ کیجئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کم کھا کر کمزوری محسوس کرتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھنا، کم کھا کر کمزوری محسوس کرتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ کھا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ زیادہ کھا کر شکم سیر ہو کر اس کی طاقت حاصل کر کے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا، اس نماز سے وہ نماز بہتر ہے جو کم کھا کر کمزوری محسوس کرتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کوئی انسان، اس کی نماز اس کی نماز سے افضل بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کو نماز کے اندر حلاوت نصیب ہوگی، اور جو پیٹ بھر کر کھایا کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، لیکن خیالات میں وہ نماز میں نہیں رہتا، ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ کتنی اہم بات لکھی۔ آج جو ہمیں بھوکوں کا احساس نہیں ہوتا کہ بھوکے کیسے زندگی گزارتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہر ایک کو پیٹ بھرا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ کم کھانے کی عادت ڈالو، تاکہ
اپنے نفس پر عذاب دے سکو. اور حضرات علماء کرام نے فرمایا نفس کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچتی ہے جب نفس کو کم کھانا ملتا ہے. جب آپ نفس کے مطابق کھائیں گے تو نفس جو ہے مزے رہتا ہے، مزے میں رہتا ہے. اور جب کم کھائیں گے تو نفس کو تکلیف پہنچے گی، اور جب تکلیف پہنچے گی تو پھر ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. نفس یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو. نفس پر کنٹرول ضروری ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ حب مال کی وجہ سے دو فتنوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے. ایک شکم سیر ہو کر زیادہ کھا کر فتنے میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عبادت میں اسے مزہ نہیں آتا. اور دوسرے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا کہ شہوت فرج یعنی جنسی خواہشات اس پر غالب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نگاہیں محفوظ نہیں رہتی. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک نظام لے آئیں. جسم کو جتنی چیز کی ضرورت ہے اتنی ہی چیز ہم پہنچائیں. ہم غلط چیزوں کے عادی نہ بنیں. ہماری زندگی بہت تھوڑی سی ہے. اس زندگی میں ہمیں کامیابی، اپنے زندگی کو کامیاب بنانا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں. حضرات علماء کرام نے فرمایا جب اللہ راضی تو سارا جگ راضی، اللہ ناراض تو ساری جہان ناراض. جب اللہ راضی تو سارا جگ راضی، اگر اللہ ناراض تو سب جہان ناراض. اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر اپنی زندگی میں محنت کرو. 5 چیزوں پر اپنی زندگی میں محنت کرو. 5 باتیں جو میں بتانے چاہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور جو بہت اللہ والے کی یہ بات 5 ہیں ان کو آپ یاد رکھیں. آپ نے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا جو جنگ آزادی میں سرخیل سمجھے جاتے تھے اور ان کے پیچھے بہت بڑا ایک مجمع تھا جو ہندوستان کی جنگ آزادی میں جنگ لڑ رہے تھے. انہوں نے 5 باتیں لکھی ہیں اور انہوں نے اپنے روم کے اندر ایک چارٹ لگا کر کے ایک فہرست بنا لیے تھے 5 باتوں کی. وہ چارٹ اپنے روم کے اندر رکھے تھے اور جو بھی آتا ان 5 باتوں کو پڑھتا. پہلی بات حضرت نے لکھی ہے اس چارٹ کے اندر اعمل لدنیاک بقدرک مقامک فیہا. اعمل لدنیاک بقدرک مقامک فیہا. پہلی بات، دنیا کے اندر اتنی محنت کرو جتنی تمہیں یہاں رہنا ہے. دنیا کے اندر اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے. بہت اہم بات حضرت نے لکھی. دنیا کے اندر ہمیں کتنا رہنا ہے بھائی؟ 70 سال 80 سال یا پھر 70 اور 60 کے درمیان ہی میں ہم چلے جاتے ہیں. تو یہی دنیا کی اتنی زندگی ہے. لیکن دنیا کے بعد ہم جب جاتے ہیں آخرت میں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اب ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محنت کرنا دنیا میں یا دنیا میں رہنے کے لیے بس محنت کرنا؟ دنیا سے جانے کے بعد اچھی زندگی ملے اس کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنا. حضور نے خود فرمایا میری امت کی جو عمریں ہیں وہ بین 70 و 60 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہوں گی. اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے آپ دیکھ لیں. پہلے لوگوں کو کتنی عمریں ملتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خود آیا کہ 950 سال کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی. 950 یعنی تھوڑے کم 1000 سال. تو ایک بات یہاں پر علماء کرام نے لکھی ہے کہ ایک عورت نے حضرت نوح علیہ السلام
ایک بات پوچھ لی کہ حضرت میرے گھر میں ہوتا یہ ہے کہ میرے بچے بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں، بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں میرے بچے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت نے پوچھا کہ بچپن میں کتنی عمر میں انتقال تمہارے بچے کر جاتے ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے کہ بس 200 سال 300 سال کی عمر میں میرے بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ 200 سال 300 سال کی عمر میں میرے بچے انتقال کر جاتے ہیں حضرت۔ حضرت نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت تمہیں معلوم بھی ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ اس امت کی عمریں بس 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ عورت یہ بات سن کر تعجب میں پڑ گئی، حضرت یہ ایسا ہے، ایسی امت آئے گی کہ بس 60 اور 70 سال کی درمیان رہے گی؟ حضرت نے کہا ہاں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اتنی عمر ہو۔ تو سوچنے میں پڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا یہ عورت کیا سوچ رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں سوچ یہ رہی ہوں کہ اگر یہ عمر مجھے ملتی تو میں پوری کی پوری زندگی سجدے میں گزار دیتی، میں پوری کی پوری زندگی سجدے میں گزار کر اللہ رب العزت کو راضی کر لیتی کہ اتنی کم عمر مجھے مل رہی ہے، اب اسی کم عمر میں کیا کیا کروں، بس اللہ کے یہ سجدے میں پڑ جاتی اور اللہ کو راضی۔ آج ہم دیکھیں ہماری 50 سال 60 سال کی زندگی گزر گئی، اب ہماری جو عمر رہ گئی ہے بس ایسا ہے کہ ظہر اور عصر کا مسئلہ ہے، ظہر اور عصر کا مسئلہ ہے، ظہر اور عصر ہوتے ہی مغرب فوراً آ جاتی ہے، لیکن ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں اب سوچ لیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ بہت کم عمر ہے ہماری، اس عمر میں اللہ کو راضی کرنے والے کام ہمیں کرنا ہے، تو ہمیں محنت یہاں کے لیے نہیں کرنا بلکہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ تو دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا، بس یہاں تھوڑے دن رہیں گے، بس اس تھوڑے دن میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ دوسری بات حضرت نے یہ لکھی، وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ لِقَائِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنا محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ اب آخرت میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا، وہاں تو موت نہیں آئے گی، ابد الآباد وہاں ہے، وہاں کی زندگی۔ اس کو بھی حضرات علماء کرام نے بہت مثال کے ذریعے سمجھایا۔ بہت کم وقت ہے جو میں 5 بات بہت مختصراً بتانے جا رہا ہوں، بہت کم وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ بتا بھی نہ پاؤں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا وضاحت کرتے ہوئے کہ ہمیشہ کی زندگی کو ایسا سمجھو کہ جیسے آسمان اور زمین کے درمیان ایک خلا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ آسمان اور زمین کا یہ درمیانی حصہ رائی کے دانوں سے بھر جائے، راگی یہ سب جانتے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے یہ رائی کے دانوں سے بھر جائے، اور ایک پرندہ 1 سال کے بعد ایک دانہ کھائے، پھر اس کے بعد 1000 سال کے بعد پھر ایک دانہ اٹھائے، پھر 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، کہتے ہیں کہ ایسا کرتے کرتے وہ پرندہ پورا کا پورا دانہ صاف کر جائے، 1000 سال کے بعد سارے دانوں کو چٹ کر جائے، تب بھی جو ہے آخرت کی زندگی ختم۔ اب کتنے آسمان و زمین کے درمیان اگر آپ رائی کے دانے رکھے، کتنے دانے ہو گئے، کبھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن فرمانا تب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ پرندہ ایک دانہ 1000 سال کے بعد آ کر کھا بھی جائے، تب بھی آخرت کی زندگی ختم ہو۔ تو اس زندگی کے لیے ہمیں محنت کرنا، یہ دوسری بات۔ اور ایک بات اور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتی کو جو سب سے زیادہ کوئی چیز غم سے کھائے گی،
جنتی کو یہی بات کھائے گی کہ کاش کہ ایک لمحہ بھی دنیا کے اندر میری ایسے ہی غفلت سے نہ گزر جائے، کاش کہ ایک لمحہ بھی میں دنیا میں رہ کر غفلت کی نہ گزارتا تو آج اس لمحے کا بھی مجھے آج فائدہ ملتا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تیسری بات، وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِكَ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہر چیز کے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جب اللہ کہ ہر چیز کے ہم محتاج ہیں تو پھر اللہ کی بہت ہمیں عبادت کرنی پڑے گی، بہت عبادت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر اللہ راضی اور ہم سے خوش ہوں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ مانگنا کس سے ہے؟ بس اللہ رب العزت ہی سے ہے اور کسی سے مانگنا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا سب محتاج ہے، تو مانگنا بھی کس سے ہے؟ اللہ رب العزت ہی سے ہر چیز مانگنا۔ اس کے ذیل میں حضرات علماء کرام نے ایک بات لکھی کہ ایک فقیر ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا، دروازے پر جاتے ہی چوکیدار نے کہا کہ ابھی بادشاہ سلامت نہیں مل سکتے، تھوڑی دیر انتظار کرو، صبر کرو۔ تھوڑی دیر صبر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پھر بادشاہ کے دروازے پر وہ پہنچا اور کہا کہ بادشاہ سے ملنا ہے۔ چوکیدار نے کہا، واچ مین نے کہا، سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ ابھی بادشاہ دعا میں لگا ہے۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ جب بادشاہ بھی اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے تو پھر میں بادشاہ کے دروازے پر کیوں ہوں؟ میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ تو اسی لیے کہا جو بھی مانگنا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا۔ 5ویں بات، وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِكَ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، یہ 5ویں بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ گناہ اتنا کرو جتنا کہ عذاب تم سہ سکتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، گناہ اتنا ہی کرو جتنا کہ تم عذاب کو سہ سکتے ہو۔ اب ہم میں سے پورے اجتماع میں یا پورے مجمع میں سے کون ہے کہ عذاب جہنم کا سہ سکتا ہے؟ تو وہ ہاتھ اٹھائے۔ بھائی عذاب ہم جہنم کا سہیں، ہم تو دنیا کی آگ کو ہاتھ نہیں دے سکتے، تو جہنم کی آگ کو ہم کیسے سہ سکیں گے؟ اس لیے اتنا گناہ کرو جتنا کہ تم عذاب کو سہ سکتے ہو۔ بہت خطرناک جگہ ہے جہنم۔ اس کے ذیل میں حضرات علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، اسے سن لیں، انشاءاللہ بیان ختم ہو۔ کہا حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے ایک شخص کو دیا جائے گا، اور وہ ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے۔ جو جہنم سے بنے ہوئے ہیں وہ جہنم کے 2 جوتے ایک انسان کو پہنایا جائے گا۔ وہ 2 جوتے پہننے کے بعد اس شخص کی حالت یہ ہوگی، حضرات علماء کرام نے فرمایا وہ جو 2 جوتے پہنتے ہی اس کا دماغ جو ہے ہانڈی کی طرح ابل رہا ہوگا۔ گوشت جب پکاتے ہیں ہانڈی میں گوشت کیسا ابلتا ہے؟ وہ جوتے پہننے کی وجہ سے اس شخص کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا ہوگا۔ اب جس شخص کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اب اس کا عالم کیا؟ تو اگر یہ باتیں بھی اگر ہم سن کر گناہ کرتے رہے اور گناہ پر ہم اور جری ہو جائیں، جرأت کر لیں، تو پھر ہم میں سے ہر کوئی بدنصیب انسان۔ تو حاضرین گرامی، کبھی بھی گناہ پر جرأت نہ کریں اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے کام نہ کریں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔